وہ نہ تو استفانوس کی حکمت کا اور نہ ہی اس روح کا مقابلہ کر سکے جس سے وہ کلام کرتا تھا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 6 باب 8 تا 15 آیت مقدسہ۔ اس وقت استفانوس فضل اور قوت سے معمور ہو کر لوگوں میں بڑے بڑے معجزے اور کرشمے دکھایا کرتا تھا۔ تب اس عبادت خانہ سے جو احرار کا کہلاتا ہے اور کیروانیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلیکیا اور آسیا سے تھے باز اٹھ کر استفانوس سے بحث کرنے لگے۔ وہ نہ تو اس حکمت کا اور نہ روح ہی کا مقابلہ کر سکے جس سے وہ کلام کرتا تھا۔ اس پر انہوں نے بعض کو سکھایا جو یہ کہے کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کی نسبت کفر گوئی کرتے سنا ہے۔ پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور اسے گرفتار کر کے عدالت عالیہ میں لے گئے اور جھوٹے گواہوں کو کھڑا کیا جنہوں نے کہا یہ شخص مقدس مقام اور شریعت کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو تباہ کر دے گا اور ان رسوم کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں روایت کی۔ اور ان سب نے جو عدالت عالیہ میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 119 جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں۔ عمرہ مجلس بھی کریں اور میرے خلاف کہیں، پر تیرا بندہ تیرے قوانین پر غور کرتا ہے، کیونکہ تیری شہادتیں میری خوشی کا باعث اور تیرے قوانین میرے صلاح کار ہیں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں۔ میں نے اپنی بد روش کا اظہار کیا اور تو نے میری سن لی۔ اپنے قوانین مجھے سکھا، مجھے اپنے قواعد کے طریق کی تربیت کر اور میں تیرے عجائبات پر غور کروں گا۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور اپنی شریعت مجھے عنایت فرما۔ میں نے حق کی راہ کو پسند کیا ہے، میں نے تیری قضائیں اپنے سامنے رکھی ہیں۔ جماعتی جواب۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 22ویں سے 29ویں آیت تک۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے۔ دوسرے دن اس ہجوم کو جو جھیل کے پار رہ گیا تھا یہ معلوم ہوا کہ اس ایک چھوٹی کشتی کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھی، اور کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ اس کے شاگرد اکیلے چلے گئے تھے۔ لیکن اتنے میں اور چھوٹی کشتیاں تباریا سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد وہ روٹی کھائی تھی۔ پس جب اس ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ
کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرش میں دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔